نظریہ ہے خدمت کرنے کا، اور ہمارا اپنا ہے ایک نظریہ ہے. ہم مذاکرات پہ اور ہم جو ہے نا ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ان کا پروٹیسٹ کی طرف زیادہ مائنڈ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اوپر پروٹیسٹ کیا جائے. تو میں پروٹیسٹ کو تب مانتا ہوں جب کہ آپ کی بات نہ سنی جائے یا ارباب اختیار آپ کی بات کو آگے رسپیکٹ نہ دیں، تو پھر آپ جو مرضی کریں. اگر احمد لویا جرگہ تنظیم ہے سر، یہ بھی ایک فلاحی تنظیم ہے. تو سر اگر یہ پختون فلاحی تنظیم کے ساتھ مل جائے، یہ دونوں ایک ہو جائیں، تو سر کیا آپ کی نظر میں کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے، اتفاق میں برکت ہے. آپ کو پتہ ہے اتفاق ہو تو بڑی اچھی چیز ہے. اور میں تو چاہوں گا کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے، اور اگر وہ آنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ مس امرین، اور پختون ٹی وی سے آج آپ کی ملاقات کروائی جا رہی ہے پختون فلاحی تنظیم کے صدر صاحب سے نادر خان. چاہے ہم سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ پختون ٹی وی. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، سر آپ کی تنظیم کیا کام کر رہی ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پختون فلاحی تنظیم ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے جو 2008 سے دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، اور 2008 سے لے کے 2023 آ گیا. الحمدللہ دن رات ہمارے جتنے والنٹیئرز ہیں، ہمارے جتنے پختون فلاحی تنظیم کے ممبران ہیں، وہ شب و روز محنت کر رہے ہیں. اور صرف پختونوں کی نہیں بلکہ پورے پاکستان سے تعلق رکھنے والے، چاہے سندھ سے ہوں، بلوچستان سے ہوں، خیبر پختونخوا سے ہوں، پنجاب سے ہوں، گلگت بلتستان، جہاں کے بھی لوگ ہیں، ہم سب مسلمان بھائی ہیں پہلے، اور اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. تو سب کے لیے یکساں طور پہ ہماری خدمات ہیں. اور الحمدللہ 2015 میں ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب نے محترم امیر مقام صاحب کی توسط سے ایک ایمبولینس دی تھی، جو ابھی میں آپ کو وزٹ بھی کرواؤں گا، جو کہ باقاعدہ طور پہ KPK سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اضلاع ہیں، وہاں پہ جو تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہ آباد ہیں، کوئی فوت ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ کیس ہو جائے، تو ہماری جو تنظیم ہے وہ اس شخص کو اس کے آبائی گاؤں تک چھوڑ کے آتے ہیں. یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہاں پہ اگر زلزلہ ہو یا آگ لگی ہو یا سیلاب ہو، اس میں بھی ہماری تنظیم جو ہے وہ ہمہ وقت گورنمنٹ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ ہمارے والنٹیئرز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ ہمارے پاس الحمدللہ ثبوت موجود ہیں. اور ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب نے اپریسیشن سرٹیفکیٹس بھی دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہمیں BMGF اور AKU کے تعاون سے، محکمہ صحت پنجاب کے تعاون سے، ہم نے راولپنڈی میں 7 EPI سینٹرز بنائے ہیں، جس میں تقریباً ہر سینٹر میں 200 سے 250 لوگ ڈیلی آتے ہیں، مریض آتے ہیں، جن کو باقاعدہ ہم وہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز دیکھتے ہیں. وہاں پہ میل ڈاکٹر موجود ہے، لیڈی ڈاکٹر موجود ہے، LHC موجود ہے، LHV موجود ہے، ویکسینیٹر موجود ہے، اور میڈیکیشن مکمل ان کی ہوتی ہے. 1 روپیہ اس کی پرچی فیس نہیں ہے، اور باقاعدہ تمام برانڈڈ میڈیسن ہم ان کو مہیا کرتے ہیں. جتنے بھی یہاں مریض آتے ہیں، وہ بھی آپ کو ایک سینٹر ہمارے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اسی یون کونسل میں بھی موجود ہے، وہ بھی میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا. ہم مطلب نعرے نہیں لگاتے. ہمارا ابھی تک ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ بالکل بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ دکھی انسانیت کا کام ہے، فلاح و بہبود کا کام ہے. ہم اس چیز پہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ ہم اس کو میڈیا پہ پروجیکشن دیں یا ہم اس کو آگے لوگوں تک. لیکن اب چونکہ دور ایسا آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں اب یہ چیز ضروری ہو گئی ہے. تو ہم آپ کو انشاءاللہ اپنے عملی کام دکھائیں گے. ہم اس کے بعد دوسرا ہمارے پشتونوں پہ 2015-16 میں جب معاملات لاہور میں ہوئے تھے، اور اس وقت دہشت گردی کی ایک لہر تھی اور امن و امان کے معاملات تھے، تو اس میں بھی اس وقت جو ہے پشتونوں پہ پنجاب میں چیکنگ اور اس کے بعد سرچ آپریشن اور ان چیزوں کے نام پہ بہت زیادہ مشکلات آئی تھی. تو اس میں بھی ہمارے وائس چیئرمین باغی خان صاحب نے
امیر مقام صاحب سے ملاقات کی. پھر ہم وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت کے میاں شہباز شریف صاحب, ان سے ملے. آئی جی سے, چیف سیکرٹری سے میٹنگز ہوئیں. وزیر قانون تھے رانا ثناء اللہ, ان سے ملاقات ہوئی. تو اس میں ہم نے اس معاملے کو کافی جو ہے نا ہائی لائٹ کیا. پھر اس کے لیے ایس او پیز بنے اور اس کے بعد بہت زیادہ سکون آ گیا. اس کے بعد ہمارے جو لوگ ہیں کے پی سے تعلق رکھنے والے, ان کو شناختی کارڈ کے معاملات تھے. شناختی کارڈ میں بڑی مشکلات تھیں اور ان کو ہمیں اور افغانیوں کو یہ علیحدہ نہیں کر سکتے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ ہم نے کس طرح ان کو جو ہے نا ان کی تقسیم کرنی ہے پاکستانی میں اور افغانی میں. تو چونکہ ہمارے جو ٹرائبلز ایریاز ہیں وہ ہمارے اور افغانیوں کے کافی رسم و رواج اور یہ زبان اور لباس, یہ چیزیں کافی ملتی جلتی ہیں. تو اس وجہ سے پھر بڑی مشکلات تھی. اس پہ بھی ہم نے کام کیا. ہمارے اس وقت کے ایم این اے تھے ڈاکٹر عباد, وہ ہمارے ساتھ گئے, ڈی جی نادرا سے ملاقات کی. اس کے بعد ہم نے مختلف جو سینٹرز تھے وہاں پہ اپنے فوکل پرسن دیے. اس سے بڑا فرق پڑ گیا تھا اور ماشاءاللہ لوگوں کی وہ مشکلات بھی ختم ہو گئیں. اس کے بعد آ گیا پاسپورٹ کا معاملہ. پاسپورٹ کے بہت زیادہ مشکلات تھیں, مسئلے تھے, ابھی تک وہ چل رہے ہیں. تو اس میں پھر ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب سے ملاقات کی. خواجہ سعد رفیق جو مسلم لیگ کے سینئر رہنما ہیں, ان کے توسط سے ہم ان سے ملے اور اس میں طارق بشیر چیمہ صاحب بھی تھے, ملک احمد خان صاحب بھی تھے اور رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے. گورنر ہاؤس میں ہماری ملاقات ہوئی اور مذاکرات ہوئے. ہم نے ان کو سارے اپنی جو گزارشات تھیں وہ ہم نے پیش کی. تو انہوں نے ہمارے ساتھ اس پہ مکمل اتفاق کیا. ہم نے ان کو کہا کہ رانا صاحب ابھی جو مسئلے چل رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو مطلب لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کے لیے, پشتونوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے نا, آپ کی گورنمنٹ جب آتی ہے ان پہ سختیاں شروع ہو جاتی ہیں پاسپورٹ کی, شناختی کارڈ کی. تو اگر کوئی بندہ پیسے دے تو اس کا کام ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اس بات پہ سخت ایکشن لیا اور انہوں نے ایک ایسا دفتر, ہم نے اس کی نشاندہی کی تھی, جو انہوں نے سارا عملہ اس کا سسپینڈ کیا, ان کی انکوائریاں لگائیں, وہاں پہ نئے لوگ آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ سے ڈی جی پاسپورٹ ملیں گے. پھر اتوار کا دن تھا, ڈی جی پاسپورٹ لاہور آئے اور لاہور کے گارڈن ٹاؤن میں انہوں نے جتنے بھی سینٹر ہیں لاہور کے, پورے لاہور کے میرا خیال 8 سینٹر ہیں, ان تمام اے ڈیز کو اکٹھا کیا, تمام افسران سے ہماری میٹنگ کروائی. اس میں ڈائریکٹر پنجاب بھی تھے, ان کے ہیڈ کوارٹر, ان سے بھی ملاقات کروائی. اس میں پھر یہ ہو گیا کہ ہمارے ہر دفتر کی سطح پہ فوکل پرسنز ہم نے ان کو دے دیے. ان فوکل پرسنز کی تصدیق کے بعد لوگوں کے اوپر بہت زیادہ آسانیاں آ گئی اور بہت زیادہ لوگوں کو ریلیف ملا. اور آج تک الحمدللہ وہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور لوگوں کے پاسپورٹ جو ہے وہ بن رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب کسی قسم کا بھی تکلیف نہیں ہے. بس یہی مسئلے ہیں جو ہمارے مین جو پرابلمز میں ہیں, اور صحت کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ اب اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے. ہماری ڈی سی لاہور سے میٹنگ ہوئی, اس میں بھی ہم نے ان سے کافی بات کی اور انہوں نے ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا اور انہوں نے ہم سے بھی لاہور لیول پہ انہوں نے کہا ہم آپ کو انشاءاللہ ہر ٹاؤن میں فوکل پرسن دیں گے جن کی نگرانی میں اور جن کے مشورے اور رہنمائی سے کام ہوگا. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, اب افغانستان مہاجرین کو یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے پنجاب سے جو ہے یہاں سے چلے جائیں پاکستان سے, تو سر آپ اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے سر اب کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ افغانستان ہمارا قریبی ہمسایہ ملک ہے اور ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں بالکل. اور افغانستان کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے, دیکھیں کسی بھی ملک نے اتنی قربانی افغانستان کے لیے نہیں دی تھی جتنے پاکستان نے دی. اور 1979 میں جب یہ لوگ آئے تو ہم نے ان کی بہت زیادہ پذیرائی کی, ان کو ہم نے اپنے گھر دیے, ان کو کیمپ مہیا کیے, ان کو کھانا دیا, اپنے فیملی ممبرز کی طرح رکھا. اور اب کافی ٹائم گزر چکا ہے, اب ہمارا جو ملک ہے وہ بھی متحمل نہیں ہو سکتا. اب اتنی زیادہ تعداد میں یہاں پہ غیر ملکیوں کا ہونا, اور جب کہ ان کا اپنا ملک ماشاءاللہ کافی حد تک سٹیبل ہو چکا ہے, ان کی کرنسی بھی ہم سے بھاری ہے. تو اب مطلب گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے میں اس کو مطلب قابل تحسین سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ لوگ جو ہیں وہ لیگل طریقے سے اپنے ملک جائیں, اور پھر جب انہوں نے آنا ہو تو پاسپورٹ پہ ویزا لگوا کے آئیں, اور یہاں جو کاروبار کرنا ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے, گورنمنٹ کو بھی پتہ ہوگا کہ کتنے لوگ یہاں پہ آئیں. اور سارا ہمارے ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے یا جو مہنگائی اور بے روزگاری, یہ چیزیں یہ بھی انشاءاللہ اس کی وجہ سے ختم ہوں گی. اور ہمیں ان کے جانے کا دکھ تو ہے کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں, لیکن
یہ جو اقدام گورنمنٹ نے اٹھایا یہ احسن اقدام ہے اور بالکل میں ان کے ساتھ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے افغانیوں کے لیے ڈی آئی جی صاحب آپریشن لاہور محترم علی ناصر رضوی صاحب سے ملاقات کی اور کافی تفصیلی ملاقات ان سے ہوئی. ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ جناب ان کو جو ہے نا ڈور ٹو ڈور پولیس جاتی ہے رات کو لیٹ نائٹ لوگوں کو اٹھاتے ہیں, لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں گھر میں, تو اس کے لیے آپ مہربانی کریں کوئی ایس او پیز بنائیں. تو انہوں نے پھر مہربانی کی اور انہوں نے باقاعدہ کیمپ لگوا دیے. انہوں نے کہا کوئی پولیس والا کسی کے گھر نہیں جائے گا, اس کیمپ میں ہر بندہ رضا کرانہ طور پہ آئے, اپنی رجسٹریشن کرائے. جس بندے کے پاس پی او آر ہو, جس کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہو, وہ تو یہاں پہ رہے گا جب تک گورنمنٹ کوئی نئی پالیسی نہیں لاتی. لیکن جو لوگ انلیگل ہیں, جن کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے اسی طرح اس ڈیٹ کے اوپر واپس چلے جائیں. تو اس کے لیے کافی بہتری آ گئی ہے. اب ہمارے جو لاہور کے صدر ہیں اقبال خان صاحب, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دفتر میں عالیہ ٹاؤن میں باقاعدہ ایک کیمپ لگایا اور اس میں نادرا اور پولیس اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ سارے افسران آئے اور انہوں نے آ کے وہاں پہ کیمپ میں اپنی رجسٹریشن کروائی سب لوگوں نے, اور بڑے اچھے احسن انداز کے ساتھ ان کو چائے بھی پیش کی گئی, پانی بھی پیش کیا گیا اور بڑے اچھی عزت کے ساتھ انہوں نے اپنی رجسٹریشن کروائی ہے اور وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا پولیس لے جاتی تھی تھانے میں اور تھانے سے آگے پھر ان کو لے جایا جاتا تھا وہ شیلٹر ہوم سے پھر تقریباً اس میں 48 گھنٹے گزر جاتے تھے. وہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور جو لیگل لوگ تھے وہ بھی اس میں بیچارے بیٹھے رہتے تھے. تو یہ بڑا اچھا احسن اقدام کیا ہے ڈی آئی جی پولیس لاہور آپریشن نے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, یہ جو محمد لوہیا جرگہ ہے سر, اس تنظیم سے جو ہے آپ کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں لاہور میں کافی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. لاہور میں پختون فلاحی تنظیم بھی کام کر رہی ہے, لاہور میں پختون فلاحی جرگہ بھی کام کر رہا ہے, لاہور میں مروت ایک تنظیم ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں, لاہور میں خٹک فلاحی تنظیم بھی کر رہی ہے, لاہور میں اس طرح ہمارے دوست جو ہیں بھائی ہیں یہ بھی مومن لوہیا جرگہ یہ بھی کام کر رہے ہیں. باجوڑ کے جو ہمارے تاجر حضرات ہیں ان کی اپنی ایک تنظیم ہے. تو یہ سب لوگ جو ہے نا سب کا مقصد اور کاز ایک ہی ہے کہ ملک اور قوم کی اور اپنے بھائیوں کی جو ہے نا ہم بہتر انداز میں خدمت کر سکیں, ان کے کام آ سکیں, ان کی مشکلات کو ختم کر سکیں. تو میں تو کہتا ہوں جتنی بھی تنظیمیں ہوں سب کو کام کرنا چاہیے, لیکن ہمارا مقصد صرف اور صرف قوم اور ملک کی خدمت ہونا چاہیے, نہ کہ ہم اپنی پروجیکشن کریں, اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے اپنی تشہیر کے لیے کام کریں. یہ کوئی مناسب نہیں ہے. باقی ملک اور قوم کی خدمت ہر بندہ کرے, ہمیں خوشی ہے جہاں پہ ہماری کسی کو ضرورت ہوگی ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, یہ تو اچھی بات ہے. سر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی سر, یہ کیا یہ تنظیم جو ہے یہ محمد لوہیا جرگہ اور یہ کوئی سیاسی تنظیم ہے؟ یہ سوال تو آپ انہی سے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کا ایک اپنا پلیٹ فارم ہے, انہوں نے اپنا کوئی اغراض و مقاصد ہوں گے جیسے ہمارے اغراض و مقاصد ہیں پختون فلاحی تنظیم کے. ہمارے صرف یہی ہیں کہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت کریں, اور اس میں ہم نے جو 16 پوائنٹ ہیں جس پہ ہماری رجسٹریشن باقاعدہ گورنمنٹ آف پنجاب میں ہوئی ہے وہ انہی پوائنٹ کے اوپر ہم کام کرتے ہیں, صحت کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے, اور جو ہمارے ایریے کے لوگوں کے دیکھیں ہمارے جو پشتون ہیں ان کی اپنی روایات ہیں, ان کے اپنے رواج ہیں, ان کے مطابق ہم ان سے ڈیل کریں اور ان کے کام آئیں.